لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد نبينا ونبينا محمد وآله وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب دفع بابا سے بلند درود پاک پڑھے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد نبينا ومولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. عزیزان محترم، اس طریقے سے نماز فرض ہے اسلام کے ارکان میں. اسی طریقے سے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے. اب یہاں پر زکوٰۃ کے متعلق بے شمار قرآن مقدسہ میں تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالی اس نے اپنے مال کی حفاظت کر لی. اس طریقے سے زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کے اوپر جس طریقے سے دھول اگر بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اسے صاف کرنے سے اس مال میں پھر سے چمک پیدا ہو جاتی ہے، اس مال میں اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس مال کے میل کو دور کر دیتا ہے. اور پھر جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، چاہے نقصان سے ہو، چوری سے ہو، گھاٹے سے ہو. بندہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں اور برکت عطا فرماتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، کمایا ہے، میں اسے کسی اور کو کیسے دے دوں. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دولت سے نوازا ہے تو تم پر سب سے زیادہ حق ہے غریبوں کا. غریبوں کا تمہارے اوپر حق دیا گیا ہے کہ تم اب انہیں دو تاکہ جس کے ذریعے سے ان کی گزر معاش چل سکے، ان کی زندگی گزر سکے. تو لہٰذا زکوٰۃ یہ ایسا مال ہے یا ایسا پیسہ ہے کہ جب بندہ اپنے مال سے، اپنے تجارت سے پیسہ نکال کر کسی مستحق کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا کرم بھی دیکھو کہ مال بھی دیا ہوا رب کا ہی ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم کما لیں. اگر رب چاہے تو مال کو لمحوں میں تمہارے ختم کر سکتا ہے، وہ چاہے بھکاری کو کروڑپتی بنا سکتا ہے. لیکن رب کا کرم ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دینے کی توفیق دی. سب سے پہلے اس بات کو ہم شکر ادا کریں کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ نے ہمیں دینے کی توفیق دی ہے، اگر وہ خدا چاہے تو پھر ہمیں مانگنے پہ مجبور کر دے، راستے میں بھکاری بنا کے کھڑا کر دے، مسجدوں میں بھکاری بنا کر کے کھڑا کر دے. لیکن اللہ نے جسے دینے کی توفیق دی ہے، جسے مال سے نوازا ہے، وہ اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچایا اور اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس بات کا ہم شکر ادا کریں اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے. اور رب فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور وہ مال جس کی اس نے زکوٰۃ نکالی ہے اللہ اس مال میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی یہی مال بروز محشر اس کے لیے وبال ہوگا. آج لوگ خزانے بھر کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کو نظر نہ آ جائے، کسی کو دینے سے اگر معلوم نہ ہو جائے.
یاد رکھیں اللہ رب العزت کی ذات سب جانتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر تمہارے اوپر کسی کا زکوٰۃ اگر تم دینے والے ہو گئے، تم پر فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ، تو فوراً ادا کر دو، ورنہ یہی مال بروز محشر اور قبر میں وبال بن کر آئے گا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ ایک ایسا اژدہا تم پر مسلط کیا جائے گا جس کی کئی ہزار سال عمر ہوگی، اور وہ تمہارے گلے میں توف کی طرح پہنا دیا جائے گا، اور وہی سانپ، وہی اژدہا تمہارے پاچھے پکڑ کر تمہیں کھینچے گا اور ڈسے گا۔ بندہ کہے گا کہ تو کون ہے اور مجھے تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ تو وہی اژدہا، وہ سانپ کہے گا مجھے غور سے پہچان لے، میں وہی ہوں جو تو کبھی چھپا کر رکھا کرتا تھا، جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس کا حق ادا نہیں کیا، وہی میں مال آج تیرے لیے جہنم کا عذاب بن گیا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرے، اور بندہ جب کسی کو دیتا ہے تو یہ بھی شکر ہی ہے، کیونکہ جب ہاتھ کوئی بندہ روک لیتا ہے تو وہ یہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یاد رکھیں اللہ جس طریقے سے دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جس طریقے سے 3 آدمیوں کا آپ نے تذکرہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ 3 بندے ایسے تھے کہ ایک اندھا تھا، ایک کوڑ کی بیماری والا اور ایک گنجا تھا۔ تینوں ہر ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ مولا کاش یہ جو ہماری بیماری یہ دور ہو جائے تو ہم ہر ہمیشہ تیرا شکر ادا کریں۔ رب نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان تینوں کے پاس پہنچ جاؤ اور ان کی جو آرزو ہے پوری کر دینا۔ جب وہ پہنچے، فرشتہ انسانی شکل میں پہنچنے کے بعد پہلے گنجے آدمی کے بعد جس کے سر پر بال نہیں تو اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ تیری آرزو کیا ہے؟ وہ کہتا مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، بس میرے سر پر بال آ جائے تو بس یہی مجھے کافی ہے۔ تو پھر اس نے جیسے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، فرشتہ تھا، اس کے سر پر بال آ گئے، خوشی سے مچلنے لگا، اور جیسے مچلنے لگا تو جب اس فرشتے نے کہا کہ چلو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کچھ اور مال بھی دیا جاتا ہے تاکہ تم اس سے تم اپنا غلہ بناؤ اور اپنی روزی روٹی کماؤ۔ پھر اس کے بعد اس کے دوسرے دوست کے پاس پہنچے جو کوڑ کی بیماری والا تھا۔ جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں پہنچا تو اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بیماری دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھر اللہ نے شفا یابی عطا فرما دی۔ تو پھر اللہ رب العزت کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے مال و دولت سے نوازا۔ ایک کو گائیوں کا ریوڑ، ایک کو بیلوں کا ریوڑ عطا کر دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے اپنا گزرے معاش بنا سکے۔ پھر تیسرے شخص کے پاس پہنچے، وہ اندھا تھا، اس کے پاس بھی یہی گزارش لے کر پہنچے کہ اگر تو رب کی بارگاہ میں اگر مانگنا چاہے تو کیا مانگے گا؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اگر میں مانگنا چاہتا ہوں تو میری آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے اسے آنکھیں بھی عطا فرما دی اور پھر اسے بکریوں کا ریوڑ بھی عطا کر دیا تاکہ اس سے گزرے معاش چل سکے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ تینوں اپنے اپنے عہدے سے اور اونچے مقام پر چلے گئے۔ جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے سے کہا کہ اب جاؤ اور ان سے کہنا کہ اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جب فرشتہ پہنچا، سب سے پہلے اس گنجے آدمی کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے۔ اب انسان یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پاس غریبی ہوتی ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تھوڑی مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو اس کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص کا انداز بدل گیا، کہنے لگا اتنی محنت سے میں کمایا ہوں، میں دے دوں؟ میں ہرگز نہیں دوں گا، میں ہرگز سے اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جانتے ہو کہ ایک وقت ہوتا کہ تو بھکاری تھا اور تیرے اندر ایک عیب بھی تھا کہ تیرے سر میں بال بھی نہیں تھے۔ تو شخص نے کہا کہ نہیں میں پہلے سے ہی بہت ہی خوبصورت تھا، اپنی حالت کو ہی بدل دیا، پہلے سے خوبصورت تھا اور پہلے سے ہی میرے پاس دولت تھی۔ تو اس فرشتے نے پھر سے اسی شکل کو اختیار کیا اور کہا کہ دیکھ اللہ نے تجھے دیا اور آزمانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، لیکن تو اس آزمائش میں ناکامیاب ہو گیا، جا تجھے پھر جیسے تو پہلے تھا تجھے ویسے ہی کر دیا جاتا ہے۔ وہ جب جیسے تھا پھر سے اسی صورت میں آ گیا۔ اب وہی شخص پھر دوسرے کے پاس پہنچا، یہ کوڑ کی بیماری والا، اس کے پاس پہنچنے کے بعد بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے اللہ کے نام پر طلب کیا تو وہ شخص نے بھی انکار کر دیا، کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، اب بہرحال
اس فرشتے نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تیرے پاس کچھ میسر نہیں تھا اور تو ایک سخت بیماری مبتلا تھا کہ جو کوئی بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی تیرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ شخص انکار کر بیٹھا، کہنے لگا کہ میں پہلے سے خوبصورت ہوں۔ اب انسان کی حالت دیکھیں کس طریقے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرشتے نے اسے پوری پرانی بات یاد دلائی اور پھر جیسے ہی پھر سے اپنا ہاتھ پھیرا، وہ اصل صورت میں وہی کوڑ کی بیماری میں پھر سے وہ مبتلا ہو گیا، ساری دولت ختم ہو گئی۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس پہنچا جو اندھا تھا، جس کی روشنی آئی تھی۔ وہ شخص پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دے دے۔ اتنا ہی سننا تھا، وہ جو اندھا تھا وہ کہنے لگا کہ آنے والے، اللہ کے نام پہ پوچھ رہا ہے، جا اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ سب اسی کا ہے، اس میں سے تجھے جو چاہے لے چلے جا، اس میں سے جو چاہے تو لے جا، کیونکہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اصلی شکل میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تو نے اس بات کو یاد رکھا اور تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ سن لے، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے تیرے مال میں اور برکت عطا فرما دی۔ فرشتے نے پھر سے دعا کی، وہاں سے لوٹ گیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو ہر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرے، رب کی بارگاہ میں یہ گریہ وزاری کرے کہ مالک کے مولا تیرا شکر ہے کہ ہمیں کھٹورا پکڑنے کے بجائے تو نے ہمیں اس کھٹورے میں ڈالنے کے لائق بنایا۔ یہ سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں، ورنہ ہم اپنی اس حالت کو بھی یاد کریں کہ میرا مالک وہ ہے جو چاہے جسے چاہے وہ جیسا چاہے بنا دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے مال و استطاعت سے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، تو حق جان کر غریبوں کا، رشتہ داروں کا اور جو اپنے ہیں ان کا حق ادا کرو، انشاءاللہ اس میں بے پناہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو جیسے کل آپ نے سماعت فرمایا کہ 7.5 تولہ سونا، جو بھی سونا آپ کے پاس ہو، یہ بھی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال کا گزر ہونا، یعنی 1 سال مکمل ہو۔ جیسے آپ کے پاس کچھ پیسے آئے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے، تو بندہ جیسے آپ نے پوچھتا ہے کہ حضرت کیا اس پر مال کی زکوٰۃ نکلے گی، تو اس کے پر یہ بھی مسئلہ سن لے کہ چاہے آپ کے پاس سونا ہو یا تجارت کا مال، پیسہ اور اس طریقے سے چاندی 52.5 تولے، تو یہ تمام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی حد تک پہنچے، یعنی 7.5 تولے سونا مکمل ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ بھی مکمل ہو، اور جو مال تجارت ہے جس سے آپ بزنس کرتے ہیں وہ اتنا پیسہ ہو کہ اس پیسے سے یا تو آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں یا اس پیسے سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ اتنے آپ کے پاس اللہ نے اگر دیا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ حکم ہے کہ اگر 7.5 تولہ سونا اپنی مقدار کو نہیں پہنچ رہا، یعنی کچھ کم ہو گیا، کچھ گرام کم ہو گئے، تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ اس مال کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے تجارت بزنس کے اوپر کا جو پیسہ ہے اس کو دیکھیں کہ اگر وہ پیسہ اگر اس میں جوڑ دے تو پھر یہ پیسہ جو ہے اس مال، یعنی وہ مال یا وہ پیسہ 7.5 تولہ سونا کے رقم یا پھر 7.5 تولہ کے برابر پہنچ جائے گا، تو پھر آپ اپنے طرف سے اسے ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے چاہے چاندی آپ کے پاس ہے 52.5 تولے یا اس میں بھی کمی ہے، تو آپ 7.5 تولے سونا ہے اس کی قیمت نکال کر آپ 52.5 تولے کی اس قیمت میں جوڑیں کہ وہ قیمت یا وہ پیسہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ یعنی دونوں میں سے اگر کمی بیشی ہے تو کسی نہ کسی میں جوڑ کر اس کو اس مقدار تک لے جائے کہ جس کی مقدار پر پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نہ آپ کے پاس سونا ہے نہ چاندی، لیکن اتنا پیسہ ہے تجارت کا، بزنس کا، کہ آپ اس پیسے سے اتنا مال 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آپ خرید سکتے ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، اور اگر جتنا دیر کرے گا اتنا وہ گنہگار ہوگا۔ اگر سال گزر گیا، اب سال گزرنے کے ایک لمحے کے بعد بھی
جیسے سال گزرا مال خریدا تھا رمضان میں 15ویں روزے کو اور پھر 15واں روزہ پھر آ گیا تو سال ہو گیا، اب اس کے بعد وہ ادا نہیں کرا تو پھر جب سمجھے کہ جتنا سکیٹ جتنے گھنٹے بڑھتے جائیں گے وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے چلے جائیں گے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے، کیونکہ بندے اکثر یہ ہوتے ہیں وہ خریدا ہوتا ہے شعبان میں لیکن رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں نکالوں گا۔ کوئی ہوتا ہے کہ رجب میں مال خریدا تھا، پیسہ اتنا آیا تھا، اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ رمضان میں اگر دوں گا تو ثواب زیادہ ہے، تو انتظار میں رہا تو جتنا انتظار میں وقت نکلا اس نے جتنی دیری کی اتنے ہی اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ دیری کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اللہ نے اگر دیا ہے تو حق جان کر اپنا حق نکالے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس لائق بنائے کہ ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس لائق بنائے کہ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ مسائل اور جو کچھ فضائل ہم سنتے ہیں سننے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔